This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم ایک خوبصورت نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے تارے۔ یہ دوسری جماعت کی نظم ہے اور آج اس نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک خوبصورت نظم ہے جس میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں تاروں کو چھوٹے چھوٹے دوستوں سے تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح رات کے وقت یہ تارے آسمان کو روشن کرتے ہیں اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ تھک کر سو جاتے ہیں۔ یہ نظم نہ صرف ہمارے مشاہدے کو بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں قدرت کی خوبصورتی، رات کے سکون اور بچوں کی معصومیت کا بھی احساس دلاتی ہے۔ اس نظم کے اشعار کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس نظم کے اشعار کے بعد ہم اس نظم کی اشعار کی تشریح کی طرف آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس نظم کی مشق کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس نظم کے اشعار کی طرف چلتے ہیں، اور ان اشعار کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نظم کے جو شاعر ہیں جنہوں نے یہ نظم تحریر کی ہے ان کا کیا نام ہے، شاعر کے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہم نظم کے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ جی، نظم کا عنوان ہے، دوسری جماعت کی نظم ہے اور اردو کے مضمون کا یہ سبق نمبر 7 ہے جس کا عنوان ہے تارے۔ رات آئی اور جاگے تارے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے، گول مٹول اور موٹے موٹے، آ بیٹھے ہیں مل کر سارے، آ بیٹھے ہیں مل کر سارے، رات آئی اور جاگے تارے، دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، گویا موتی دمک رہے ہیں، کتنے اچھے کتنے پیارے، کتنے اچھے کتنے پیارے، رات آئی اور جاگے تارے، تھک جاتے ہیں چلتے چلتے، تھک جاتے ہیں چلتے چلتے، آخر آنکھیں ملتے ملتے، سو جاتے ہیں نیند کے مارے، رات آئی اور جاگے تارے، چار نہیں ہیں 8 نہیں ہیں، چار نہیں ہیں 8 نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں 60 نہیں ہیں، لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے، لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے، رات آئی اور جاگے تارے، لاکھ پکارو لاکھ بلاؤ، لاکھ پکارو لاکھ بلاؤ، لاکھ کہو تم آؤ آؤ، کبھی نہ آئیں پاس تمہارے، کبھی نہ آئیں پاس تمہارے، رات آئی اور جاگے تارے،
یہ جی بڑی انتہائی خوبصورت نظم ہے جو کہ آپ نے سنی ہے، جس کا عنوان ہے تارے۔ اس میں آپ کو اس نظم کے اشعار آپ کو ابھی سنائے جا رہے تھے۔ اس نظم کے جو شاعر ہیں جنہوں نے یہ نظم تحریر کی ہے ان کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب ہم نے اشعار ابھی آپ نے اشعار سنے اس نظم کے، تو ہمیں اس نظم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم اس کا دیکھیں تو اس میں ہم ابھی اسی اشعار کی تشریح کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی نظم کے جو مشقی سوالات ہیں اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو بات ہو رہی تھی اس نظم کے حوالے سے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس نظم میں ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو یہاں پر تاروں کی بات ہو رہی ہے کہ تارے رات کو آسمان پر چمکتے ہیں اور تاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ 4 نہیں ہیں، 8 نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں، 60 نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لاکھوں ہیں، یہ دوست ہمارے، یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کی تاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس نظم کے حوالے سے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس میں مزید ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا جو بات ہو رہی تھی ابھی، جو آپ نے اشعار سنے ہیں اور جو پہلا بند ہے، ٹھیک ہے، اسی کی طرف آتے ہیں، اسی بند کی تشریح کی طرف آتے ہیں پہلے۔ تو اس نظم کا جو پہلا بند ہے، جو ابھی آپ نے اشعار بھی سنے، اس لیے نظم ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی گئی۔ تو پہلا بند ہے، میں ایک دفعہ پھر سے اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آ سکیں۔ رات آئی اور جاگے تارے، ننھے مننے چھوٹے چھوٹے، گول مٹول اور موٹے موٹے، آ بیٹھے ہیں مل کر سارے، آ بیٹھے ہیں مل کر سارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ تو اس پہلے بند کی بات کرتے ہیں۔ اس نظم میں اس کی مفہوم کی طرف آتے ہیں پہلے، پھر اس کے تشریح کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نظم میں رات کا خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے، جب آسمان پر ننھے مننے گول مٹول چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ ستارے ایسے لگتے ہیں جیسے سب مل کر جاگ رہے ہوں اور آسمان کو روشن کر رہے ہوں۔ یہ نظم بچوں کو رات کی خوبصورتی کا احساس دلاتی ہے اور انہیں تخیل کی پرواز سے روشناس کراتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں اسی نظم کے جو پہلا بند ابھی آپ کو یہاں پر پڑھ کے سنایا گیا، اس کے تشریح کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے جی، اس نظم میں شاعر نے رات کا منظر نہایت پیارے اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ دلکش ہے، دل کو لبھانے والا، بڑے خوبصورت انداز میں۔ جب رات آتی ہے تو آسمان پر ستارے روشن ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے ان ستاروں کو ننھے مننے چھوٹے چھوٹے کہا ہے، گویا وہ آسمان کے معصوم بچے ہوں۔ شاعر ان کی شکل و صورت کو چھوٹا، گول اور موٹا ظاہر کر کے ایک پیارا منظر بناتا ہے جو بچوں کے دل کو بھاتا ہے۔ گویا سب ستارے ایک ساتھ، جیسے جیسے رات ہوتی ہے سب ستارے ایک ساتھ آسمان پر نظر آتے ہیں، جیسے وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ منظر نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بچوں کی معصومیت اور ستاروں کی چمک کو آپس میں جوڑتا ہے۔ شاعر نے ایک سادہ زبان میں فطرت کے ایک خوبصورت لمحے کو بچوں کی دلچسپی کے انداز میں پیش کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ دیکھو کیسے چمک رہے ہیں
देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं। कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने अच्छे, कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे। देखो कैसे चमक रहे हैं, आहिस्ता मगर दिलकश रोशनी में तारे झिलमिलाते हैं। गोया मोती दमक रहे हैं। लोग इस चमक को मोतियों से तशबीह देते हैं, यानी कीमती और नफीस। कितने अच्छे, कितने प्यारे। ये उन्हीं तारों की एक खूबसूरती का इजहार किया जा रहा है, कि एक मोहब्बत का इजहार है तारों के साथ, कि ये मंज़र कितना हसीन और दिलकश होता है रात के वक्त जब आसमान पर बहुत ज़्यादा तारे नज़र आते हैं। तो इसी की तशरीह की तरफ आते हैं हम दूसरे बंद की। इस बंद में शायर रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए सितारों का हसीन मंज़र बयान करता है। शायर कहता है कि देखो ये सितारे किस कदर खूबसूरती से चमक रहे हैं, जैसे आसमान पर चमकते हुए मोती हों। ये तशबीह सितारों की रोशनी को कीमती और दिलकश जाहिर करती है। शायर इन सितारों को कितने अच्छे, कितने प्यारे कहकर अपनी मोहब्बत और हैरत का इजहार करता है, जैसे कि वो इन मासूम बच्चों की तरह हों जो रात को जागते हैं और आसमान को रौनक बख्शते हैं। आखिर में वही मिसरा दोबारा आता है, रात आई और जागे तारे, जो इस बात को वाज़ेह करता है कि जैसे ही रात का वक्त आया, सितारे जाग गए और आसमान को जगमगाने लगे, आसमान पर जगमगाने लगे। अब इस नज़्म के तीसरे बंद की तरफ आते हैं जी। तीसरा बंद है इसी नज़्म का और उसी की तरफ आते हैं। थक जाते हैं चलते चलते, थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। थक जाते हैं, इसके मफहूम की तरफ आते हैं जी। थक जाते हैं चलते चलते, दिन भर की मशक्क़त और सरगर्मी के बाद इंसान और फितरत दोनों हालत थकन में हैं। आखिर आंखें मलते मलते आहिस्ता आहिस्ता आँखों में भारीपन आता है और इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है, और इंसान को उस पर, जहन पर, दिमाग पर जो थकावट की वजह से नींद का गलबा होता है। सो जाते हैं नींद के मारे, जैसे सब मखलूक़ात सो जाती हैं और तारों की चमक बाकी रह जाती है। इस बंद में इसकी तशरीह की तरफ आते हैं, इस तीसरे बंद की। इस बंद में शायर ने दिन भर के थके हुए इंसानों, ख़ास तौर पर बच्चों की हालत बयान की है। शायर कहता है कि पूरा दिन खेलते या चलते चलते आखिरकार इंसान थक जाते हैं। ये थकन इतनी बढ़ जाती है कि आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। फिर वो नींद के ज़ेरे असर आकर सो जाते हैं। जब सारी दुनिया ख्वाब खरगोश में चली जाती है और हर तरफ सुकून छा जाता है, तब आसमान पर सितारे जाग उठते हैं। नज़्म का आखिरी मिसरा, रात आई और जागे तारे, एक मर्तबा फिर यही मंज़र दोहराता है कि जब रात आती है तो ज़मीन सो जाती है लेकिन आसमान जाग उठता है। इसके चौथे बंद की तरफ आते हैं जी। इसी नज़्म का चौथा बंद है, 4 नहीं है 8 नहीं है, 4 नहीं है 8 नहीं है,
20 नहीं है, 60 नहीं है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। अब इसकी मफ़हूम और इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इस बंद में शायर कहता है कि आसमान पर जो मौजूद तारे हैं वो गिने नहीं जा सकते, अनगिनत तारे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। लाखों की बात करें यहाँ पर, अनगिनत तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद है। ये सिर्फ 4 या 8 नहीं है, बल्कि इनकी तादाद लाखों में है। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं, मगर फिर भी एक खूबसूरत मंजर बनाते हैं। शायर इन तारों को दोस्त करार देता है जो रात के वक्त आसमान पर जगमगाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो सब हमारे साथ जाग रहे हों। इसकी तशरीह की तरफ आते हैं जी, इस चौथे बंद की। इस बंद में शायर ने रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए सितारों की खूबसूरती को बयान किया है। शायर कहता है कि ये सितारे गिनती के चंद नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में हैं। अगरचा ये सितारे एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, ना करीब हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक नज़्म और हम आहंगी है। शायर इन्हें अपना दोस्त समझता है क्योंकि वो तन्हाई में रोशनी देते हैं और रात के सन्नाटे में जगमगाते हैं, जैसे हमारे साथ जाग रहे हों। ये बंद बच्चों को तख़य्युल, तसव्वुराती, फितरत से मोहब्बत और दोस्ती का हसीन पैगाम देता है कि दोस्त हमेशा साथ नहीं होते, लेकिन दिल से करीब हो सकते हैं। आखिरी बंद है जी इसी नज़्म का, ये चौथा बंद था। अब इसी नज़्म के आखिरी बंद की तरफ चलते हैं। लाख पुकारो, लाख बुलाओ, लाख कहो तुम, आओ आओ, कभी ना आए पास तुम्हारे, कभी ना आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। ये इस नज़्म का आखिरी बंद है और इसका मफ़हूम बयान करते हैं। उसके बाद इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इस बंद में शायर कहता है कि अगरचे हम सितारों को लाख बार पुकारें, बुलाएं और उन्हें करीब आने को कहें, तब भी वो हमारे पास नहीं आएंगे। वो सिर्फ आसमान पर ही रहते हैं, हमें दूर से रोशनी देते हैं और हमारी दिलचस्पी का सबब बनते हैं। इस तशरीह है इसी आखिरी बंद की, जो कि अभी आपको पढ़ के सुनाया गया। शायर इस बंद में बच्चों को ये सिखाता है कि कुछ चीज़ें हमारी चाहत और कोशिश के बावजूद भी हमारी दस्तरस से बाहर होती हैं। आसमान के सितारे बहुत खूबसूरत और दिलकश होते हैं। हम चाहें भी कि वो हमारे करीब आएं, तब भी वो सिर्फ आसमान पर ही जगमगाते हैं। ये बंद एक गहरा सबक देता है कि ज़िंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ देखने और महसूस करने के लिए होती हैं, पाने के लिए नहीं। शायर ने इस हकीकत को नरमी और सादगी से बच्चों के लिए बयान किया है। ये थी जी नज़्म है जिसका उन्वान है, बड़ी खूबसूरत नज़्म है जिसका उन्वान है तारे। पहले ये नज़्म के अशार आपको पढ़ के सुनाए गए और उसके बाद फिर जो इसी नज़्म के पांचों बंद हैं, ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उस हर बंद की मफ़हूम के साथ तशरीह भी यहाँ पर बयान की गई है और उनकी तशरीह भी की गई है। अब हम बढ़ते हैं और इसी मश्क और इसी नज़्म के मश्की सवालात की तरफ आते हैं, इसी नज़्म के मश्क की तरफ आते हैं।
اور دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے جو مشقی سوالات کی طرف آئیں تو اسی نظم میں پہلا جو ایکسرسائز اور مشق کی بات کرتے ہیں. پہلا سوال ہے نئے الفاظ، جس میں وہ کہتے ہیں جی پہلا کوشچن ہے، پہلا سوال ہے اسی مشق کا، اور وہ کہتے ہیں نئے الفاظ ہیں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں. ٹھیک ہے، تو الفاظ کے معنی سمجھیں اور معنی لکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو الفاظ کون سے دیے گئے ہیں جی یہاں پر، اس پر بات کرتے ہیں. جسی ایکسرسائز کے اور مشق کے مطابق پہلا لفظ ہے دمکنا، جس کے معنی ہے چمکنا. دوسرا لفظ ہے ننھے منھے، اور اس لفظ کا جو معنی ہے اس کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے. لاکھوں، بہت زیادہ تعداد میں ہونا، لاکھوں کی تعداد کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب جو بات کی ہے کہ ان گنت ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے. اور اس کے بعد چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے نیند کے مارے. ٹھیک ہے، جن کو بہت زیادہ نیند آئی ہو. یہ پہلا سوال ہے جی مشق کا، جس میں مشکل الفاظ کے معنی کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے اپنے مشق کے ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے جی آپ نے کیا سمجھا. نظم کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں، خالی جگہ مکمل کریں. تو اسی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خالی جگہ مکمل کرنی ہے، اور اس میں الفاظ جو ہیں وہ دیے ہوئے، ہم نے اسی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ مکمل کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے جو دیے گئے الفاظ ہیں، جو کہ ہم نے اس جملے کی مناسبت سے خالی جگہ میں ہم نے جن کا استعمال کرنا ہے، تو دیے گئے الفاظ ہیں اوپر 4 الفاظ دیے گئے ہیں جی. ایک ہے چمک، دوست، نیند اور جاگے. تو پہلا جز ہے اس کا، آپ نے کیا سمجھا. پہلا ہے رات آئی اور خالی جگہ ہے جی ڈیش ہے. ٹھیک ہے، تارے. تو نظم کا ابھی ہم نظم کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، نظم کے اشعار بھی پڑھ چکے ہیں، نظم کی تشریح بھی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. تو اسی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلا جز ہے اس کا دوسرا جو سوال ہے، مشقی سوال ہے، آپ نے کیا سمجھا، جس میں بات ہو رہی ہے کہ درست لفظ الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں. تو الف جز میں رات آئی اور جاگے تارے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری اس پہ آتے ہیں دوسری جز پہ. بے ہے دیکھو کیسے. دیے گئے الفاظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 4 الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، چمک، دوست، نیند اور جاگے. پہلے میں جاگے آئے گا، رات آئی اور جاگے تارے. دوسرے میں دیکھو کیسے چمک رہے ہیں. جیم جز ہے اس میں آئے گا لاکھوں ہے یہ دوست ہمارے، دوست آئے گا خالی جگہ میں. اور چوتھا جو جز ہے دال جز ہے اس میں آئے گا سو جاتے ہیں نیند کے مارے. تو تیسرا جز ہے اس میں خالی جگہ میں نیند آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دوسرا سوال تھا مشق کا. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. اس مشق کا جو تیسرا سوال ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اسی مشق کا تیسرا سوال ہے جس بارے میں ہم ابھی گفتگو کریں گے. اور وہ دیے ہوئے سوال ہیں، کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں. تیسرا سوال ہے، پہلا جز ہے جی اس کا تیسرے سوال کا. نمبر الف ہے جی تاروں کی صورت کیسی ہے. اور بے جز ہے تارے کیوں تھک جاتے ہیں. جیم جز ہے یہ نظم کس نے لکھی ہے. اس بارے میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، جو ابھی ہم نے اسی سبق کے شروع میں جب ہم نے اس نظم کا آغاز کیا اور اس کو اشعار پڑھ کے سنائے گئے، تو اس کے آخر میں ہی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس نظم کے جو شاعر ہیں ان کا کیا نام ہے. وہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں. اور جو دال جز ہے اس کا چوتھا، وہ کہتے ہیں رات کے وقت آسمان پر تاروں کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے، 2 جملوں میں لکھیں. تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. تاروں کی صورت کیسی ہے. تاروں کی، اس کا جواب ہے جی تاروں کی صورت چھوٹے چھوٹے دوستوں جیسی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے اسی بے جز ہے، تارے کیوں تھک جاتے ہیں. کیونکہ وہ جاگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جیم جز ہے اس کا، جیسے میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے، شاعر کا کیا نام ہے. یہ نظم تحریر کی ہے. اس نظم کے جو شاعر ہیں
ان کا نام ہے جی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے. یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے. اس نظم جب ہم ایکسرسائز کی بات اور مشق کی بات کرتے ہیں تو اسی مشق کے جو تیسرے سوال کا جو تیسرا جز ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر کون ہے اور کس نے یہ نظم تحریر کی ہے. ان کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. اور چوتھا اور آخری جز ہے اس کا، رات کے وقت آسمان پر تاروں کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے، 2 جملوں میں لکھیں. تو نمبر 1 ہے جی 2 جملے لکھنے ہیں اسی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رات کے وقت آسمان پر تاروں کے منظر کی بات ہو رہی ہے. تو نمبر 1 ہے رات کے وقت آسمان پر تاروں کا منظر خوبصورت لگتا ہے، انتہائی دلکش لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے. اور دوسرا جملہ بنے گا آسمان جگمگا اٹھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ چوتھا سوال ہے ہمارے اسی مشق کا، مل کر کریں بات. ٹھیک ہے جی، یہ چوتھا سوال ہے اور اسی چوتھے سوال کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جوڑیوں کی صورت میں، یہ ایک سرگرمی کے طور پر آپ نے یہ ایکٹیویٹی اور سرگرمی کے طور پر بچوں سے حل کروانا ہے. وہ کہتے ہیں جوڑیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو نظم تارے سنائیں اور ہر شعر میں ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر پیر بنانے ہیں جی، جوڑیاں بنانی ہیں 2 بچوں کی اس میں. تو ان کو آپس میں آپ نے ایک سرگرمی دینی ہے. یہ سرگرمی آپ نے بچوں سے کروانی ہے اور انہیں کہیں کہ یہ جوڑے کی صورت میں ایک دوسرے کو نظم سنائیں اور اس میں ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کریں. تو یہاں پر ویسے ہم نے لکھ دیے ہیں، چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسی نظم میں بچوں کو ایک سرگرمی کے طور پر کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے کو نظم سنائیں. تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم آواز الفاظ کا استعمال یہاں پر موجود ہے. تو یہاں پر دیے گئے چند الفاظ ہیں: چھوٹے، موٹے، تارے، سارے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 5واں سوال ہے لفظوں کا کھیل. ٹھیک ہو گیا. 5واں سوال ہے جی اور اس میں لفظوں کے کھیل کی بات ہو رہی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والی چیزوں کے دیے گئی جو اس میں معمے میں آسمان پر چمکنے والی چیزوں کے نام چھپے ہیں، چن کر نیچے لکھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے ان کو آپ دیکھیں اسی تمام مختلف حروف دیے گئے ہیں اسی ٹیبل میں جو کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا عنوان ہے لفظوں کا کھیل. یہ 5واں سوال ہے، مشق کا 5واں سوال ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسی ٹیبل سے اور اسی دی گئی تصویر سے، ٹھیک ہے، آسمان پر جو چمکنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ان کو ڈھونڈیں اور ان کے نام لکھیں. تو آسمان پر چمکنے والی چیزوں کے نام جو ہمیں اسی تصویر میں نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے ڈھونڈے ہیں، اس میں ایک ہے جی تارے. ٹھیک ہے، پہلا جواب ہے تارے اور دوسرا ہے سورج اور تیسرا ہے اس کا جواب چاند. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اس 5ویں کے بعد جو چھٹا سوال ہے قواعد سیکھیں. اور قواعد کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو قواعد کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کلمہ اور محمل کی بات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں محمل کو نمایاں کیا گیا، ان میں الگ الگ کیجئے، کلمہ اور محمل الگ الگ کریں. لیکن اس سے پہلے آپ کو کلمہ اور محمل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ گرامر کی روح سے بامانی لفظ کو، ایسا لفظ جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہو یا بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. لیکن ہم ان بے معنی الفاظ کا استعمال ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں اور بات چیت میں اور اپنی روٹین لائف میں روزمرہ گفتگو میں ہم اس کو کرتے ہیں. انہوں نے جیسے مثالیں دی ہیں، جیسے پہلا جملہ ہے میں نے پانی پیا، سب نے روٹی کھائی. ٹھیک ہے. تو یہ بامانی محاورہ ہے، یہاں پر کسی طرح کا کوئی بے معنی لفظ اس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کلمہ ہے، روٹی بھی کلمہ ہے، لیکن وہاں پر دیکھیں جب ہم محمل کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہو جائے گا پانی، وانی، روٹی، ووٹی. پانی کی تو سمجھ آ رہی ہے بامانی لفظ ہے لیکن وانی بے معنی لفظ ہے، اور روٹی کی سمجھ آ رہی ہے کہ بامانی لفظ ہے لیکن ووٹی بے معنی لفظ ہے. اس کے بعد دیکھیے ہم نے انہی جملوں میں جو اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے جملوں میں کلمہ اور محمل کی ہم نے پہچان کرنی ہے۔ ہم نے گول مٹول، پہلا جملہ ہے ہم نے گول مٹول تارے دیکھے، گول بامانی لفظ ہے، مٹول بے معنی لفظ ہے جی، تو اسی طرح سے اسی مطابق ہم نے ان کو اپنی اپنی جگہ پر لکھنا ہے۔ یہ بچہ کھچا کھانا کون کھائے گا، بچہ بامانی لفظ ہے، کھچا جو ہے بے معنی لفظ ہے۔ جنگل میں سچ مچ کا شیر تھا، سچ بامانی لفظ ہے، مچ جو ہے وہ بے معنی لفظ ہے، تو سچ کلمہ اور مچ جو ہے نا وہ محمل یہاں پر لکھا اور تحریر کیا جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، 7واں سوال ہے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے 7ویں سوال کی، اور اس میں بھی ایک خوبصورت نظم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ اس نظم کا عنوان ہے جی، اس سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دی ہوئی، 7واں سوال ہے مشق کا، دی ہوئی نظم غور سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ میری گڑیا بھولی بھالی، میری گڑیا بھولی بھالی، نیلی نیلی آنکھوں والی، گود میں لو تو آنکھیں کھولے، میٹھی میٹھی بولی بولے، گود سے اترے چپ ہو جائے، آنکھیں موندے اور سو جائے، مجھ سے کھیلے آنکھ مچولی، مجھ سے کھیلے آنکھ مچولی، میری گڑیا ہے ہم جولی۔ یہ بڑی خوبصورت نظم ہے جی، 7واں سوال ہے اسی مشق کا، اور اس میں جو نظم تحریر کی ہے، ان کے جو اس نظم کے جو شاعر ہیں، اس نظم کا عنوان ہے گڑیا، گڑیا ہے اور بڑی خوبصورت نظم ہے۔ شاعر ہیں جی محمد اسحاق جلال پوری ہیں، جنہوں نے یہ نظم تحریر کی ہے، بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے، اور یہ نظم کا عنوان گڑیا ہے۔ تو اس نظم کے حوالے سے اسی مشق میں ہم سے سوالات یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے گڑیا کی آنکھیں کیسی ہیں، اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں گڑیا کی آنکھیں کیسی ہیں، نمبر دوسرا سوال ہے گڑیا کون سا کھیل کھیلتی ہے، گڑیا کب آنکھیں کھولتی ہے۔ اس نظم کے اشعار کو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا عنوان ہے، نظم کا عنوان ہے گڑیا، آنکھیں کیسی ہیں، تو گڑیا کی آنکھیں ہیں نیلی نیلی، گڑیا کی آنکھیں نیلی نیلی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے گڑیا کون سا کھیل کھیلتی ہے، آنکھ مچولی کھیلتی ہے جی، اس کا جواب ہے آنکھ مچولی۔ اور اس طرح سے جو تیسرا سوال ہے، جو کہ ابھی آپ پوچھا جا رہا ہے اسی سوال میں، گڑیا 7ویں سوال کا تیسرا جو جز ہے، گڑیا کون سا کھیل کھیلتی ہے، یہ دوسرا ہے آنکھ مچولی، گڑیا کب آنکھیں کھولتی ہے، ٹھیک ہے، گڑیا اس وقت آنکھیں کھولتی ہے جب اس کو گود میں لیا جائے، گود میں لو تو آنکھیں کھولے، جب گڑیا کو گود میں لیا جائے تو تب گڑیا آنکھیں کھولتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس نظم کا 8واں سوال ہے، جس کا عنوان ہے جی کچھ نیا لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ تصاویر دی گئی ہیں، یہاں پر 2 تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس میں بات ہو رہی ہے کہ دی ہوئی تصویروں کے عنوان لکھیں، نیز ہر تصویر کے بارے میں 3 جملے بھی لکھیں۔ یہ بھی ایک کلاس روم ایکٹیویٹی ہے، کلاس روم کی سرگرمی ہے یہ، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے بچوں سے کروانا ہے اس کو، سرگرمی کو۔ اور اس میں 2 تصاویر نظر آ رہی ہیں، غالباً آپ اس میں دیکھ لیں تو یہاں پر ایک انہوں نے نہ صرف ان تصویر کے بارے، دونوں تصاویر کے بارے میں الگ الگ سے 3 جملے لکھنے ہیں، بلکہ ہر تصویر کا، دی گئی ہر تصویر کا عنوان بھی تحریر کرنا ہے۔ ایک تصویر میں آپ کو پارک نظر آ رہا ہے، جہاں پر بہت زیادہ سبزہ بھی ہے، درخت بھی ہیں، جھولے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مناسبت سے اس کے بارے میں 3 جملے لکھنے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک کمرہ جماعت ہے، جس میں آپ کو تحریری بورڈ جو ہے، رائٹنگ بورڈ ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے، ڈائس ہے جو کہ ٹیچر کے لیے ڈائس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے طلباء اور طالبات کے لیے، بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹیبل اور چیئرز بھی دکھائی دے رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی یہ سرگرمی ہے جو کہ بچوں نے کرنی ہے، آپ نے بچوں سے اس کو حل کروانا ہے اس کو، اس میں انہوں نے
دی گئی تصاویر جو نظر آ رہی ہیں اسکرین پر اور آپ کو، تو اس کے بارے میں انہوں نے نہ صرف 3 جملے لکھنے ہیں بلکہ اس میں انہوں نے عنوان بھی تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں ہے جی آؤ کریں کام. ٹھیک ہے، یہ آخری سوال ہے اسی نظم کا. آؤ کریں کام. کوسچن نمبر 9 ہے، سوال نمبر 9 ہے، جوڑیاں بنا کر سبق کے اہم الفاظ کا املا ایک دوسرے کو لکھوائیں. تو یہ بھی سرگرمی کے طور پر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سوال نمبر 9 ہے، پیئر کی صورت میں، جوڑیوں کی صورت میں دو دو جیسے اسٹوڈنٹس ہیں اور طلباء ہیں، ان کو دو دو کی شکل میں آپ نے جوڑیاں بنانی ہیں. ٹھیک ہے، جوڑی کی صورت میں آپ ان کو اس سبق کے اہم الفاظ کا املا ایک دوسرے کو لکھوائیں، کہ جوڑیاں بنا کر انہیں کہیں کہ اسی سبق میں جو بھی اہم الفاظ ہیں ایک سرگرمی کروائیے. تو وہ کہتے ہیں کہ سرگرمی کے لیے استاد اہم جو الفاظ ہیں تختہ تحریر پر لکھے، بچوں کو ان الفاظ کی املا کی مشق کا موقع دیا جائے، بعد ازاں بچے ایک دوسرے کو ان الفاظ کا املا لکھوائیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ذمہ داری کس کی ہے؟ بینگ اے ٹیچر، ایک معلم اور ایک استاد ہونے کے ناطے کہ آپ نے ان الفاظ کو، جو بھی اہم الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ تختہ تحریر پر لکھیں. ٹھیک ہے، اور ان کو مشق کا موقع دیں کہ وہ بچے اپنی کاپی کے اوپر وہ مشق کریں، اور اس کے بعد پھر وہ بچے اپنی جو الفاظ ہیں ایک دوسرے کو وہ تحریر کروائیں. ٹھیک ہے، یہ آخری اس کا سوال تھا جی، سوال نمبر 9 ہے. اور اس کے بعد اسی کے جو دیے گئے سوالات ہیں، آخر میں اسی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ٹیسٹ جو ہے، ایک جائزہ ٹیسٹ بھی یہاں پر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس میں جو کہ 20 سوالات پر مشتمل ہے، جس میں سے 10 جو سوالات ہیں وہ MCQs ٹائپ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، جس کو آپ اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں، جس میں آپ کو ہر سوال کے ساتھ 4 مختلف آپشنز، ٹھیک ہے، اور چوائسز دی گئی ہیں. تو اس میں سے درست چوائس کا انتخاب کرتے ہوئے اس پر ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے، 10 سوالات ہیں، MCQs ہیں، کثیر الانتخابی سوالات ہیں. اور اس میں جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اسی نظم کو اپنی کلاس روم میں اور نظم کو بچوں کو پڑھانے کے بعد، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مشقی سوالات کو حل کروانے کے بعد اچھے سے انداز میں، بہترین انداز میں، آخر میں ایک جائزہ ٹیسٹ کے طور پر بچوں کا ایک فیڈ بیک لینا، ایک فالو اپ لینا کہ جو بچوں کو پڑھایا گیا ہے، وہ جو سبق بچوں کو کتنا سمجھ آئی ہے، اس کی بچوں نے کتنا دلچسپی سے سنا، ٹھیک ہے، کتنی لگن سے سنا، ان کو کتنا سمجھ آیا. تو یہ ٹیسٹ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، مددگار ثابت ہوگا، اور یہیں سے پتہ چلے گا کہ بچے جتنا اچھا اسی ٹیسٹ کو حل کریں گے اتنا ہی آپ کو ان کا فیڈ بیک بھی ملے گا کہ بچوں نے کتنا دلچسپی کے ساتھ اسی سبق میں انہوں نے اپنا پارٹیسپیشن اور شمولیت کی ہے، اور ان کو کتنا سمجھ آیا. تو 10 سوالات MCQs ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، کثیر الانتخابی ہیں، اور 5 جو سوالات ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ ہیں صحیح غلط. ٹھیک ہے، صحیح غلط کا درست اور غلط جواب کا انتخاب کرنا ہے، ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں 5 کویسچنز ہیں، سوالات دیے گئے ہیں اسی ٹیسٹ میں اور اسی جائزہ ٹیسٹ میں. اور آخر میں جو 5 سوالات ہیں وہ ہیں خالی جگہیں مکمل کریں، خالی جگہ پر کریں. وہ بھی 5 سوالات ہیں، تو کل سوالات ہیں 20. ٹھیک ہے، جس میں سے 10 کثیر الانتخابی ہیں اور 5 ہیں جس میں ٹرو فالس ہے، غلط صحیح کی بات ہو رہی ہے، صحیح غلط کی نشاندہی کرنی، اور آخر میں خالی جگہ مکمل کریں. یہ تھا جی ہمارا سبق، جس کا ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، جس کے بارے میں نہ صرف آپ کو نظم کے بارے میں بتایا گیا، نظم کے اشعار سنائے گئے، بلکہ اس ہر بند کی مفہوم کے ساتھ ساتھ تشریح بھی بڑے جامع انداز میں اور بڑے تفصیلی انداز میں آپ کو بتائی گئی ہے یہاں پر آپ کو اسی سبق میں. اور ساتھ میں جتنے بھی مشقی سوالات ہیں وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ جو سبق ہے بچوں کو پڑھانے میں کافی مددگار، کافی معاون ثابت ہوگا، اور آپ ایک اچھے سے انداز میں، ایک اچھے معلم ہونے کے ناطے، ایک اچھے ٹیچر ہونے کے ناطے آپ بھی اپنے بچوں کو اپنی کلاس میں جو طلباء اور طالبات ہیں ان کو بھی اتنے جذبے کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کو پڑھائیں گے، اور ان کو بچوں کو بھی اس کو آگے پڑھنے میں اور سمجھنے میں، یہ جو ہمارا لیسن تھا، جو سبق تھا،
یہ بھی آگے ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔